کسی کی ڈیتھ کے بعد اس کے باڈی سے خون بہنا کیا یہ بری موت کی علامت ہے؟ تو بالکل نہیں. کسی کے موت کے بعد اس کے باڈی سے خون نکلنا بری موت کی علامت نہیں ہے. کیا پھر یہ اچھی موت کی علامت ہے؟ لوگ ایسا بھی سوال کرتے ہیں. تو یہ اچھی موت کی علامتوں میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی علامت نہیں بتائی کہ اچھی موت کی علامت ہے کہ خون نکلے. ہاں، اچھی موت کی علامت میں جو ظاہری علامت ہے اس میں کیا ہے کہ انسان کلمہ پڑھے، اور دوسری علامت ہے پیشانی پر پسینہ آئے موت کے وقت. یہ اچھی موت کی علامت ہے. موت کے بعد خون نکلنا، موت کے بعد پیشاب نکل جانا، موت کا پیخانہ نکل جانا، موت کے بعد پھلا ہونا، یہ کوئی بری موت کی علامت نہیں. یہ بالکل نیچرل ڈیتھس ایسی ہی ہوتی. کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پیشاب پیخانہ نکلنا ایک دم نارمل ہوتا ہے، چونکہ موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. دیندار ہو بے دین ہو سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جو لوگ غسل لیتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا رہتا ہے وہ کیا صاف کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے میت کو لیتے اس کے پیشاب پیخانے کو صاف کرتے. سم تھنگ نیچرل. خون نکل گیا، ناک بہنا شروع ہو گئی، خون منہ سے خون جا رہا، زخم میں سے خون جا رہا، پرانے زخم کھل گئے، پیشاب نکل گیا، پیخانہ نکل گیا، پلا، یہ کوئی بھی بری اور اچھی موت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بری موت کی بھی علامت نہیں. تو خون کا نکلنا نہ اچھی موت میں آپ سمجھے. اچھی موت کے لیے تو ضروری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہم کو، تو آپ نے نہیں بولا. لیکن یہ بری موت میں نہیں، یہ بھی شور ہے. یاد رکھیے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں ارے دیکھو خون ہی نکل رہا ان کا تو بری موت ہے. ارے دیکھو ان کو نہلائے بعد بھی باڈی کے پارٹ سے آگے پیچھے سے کچھ نکل رہا، وہ بری موت کی علامت نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، آپریشنز کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اولڈ ایج کی وجہ سے کچھ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو بری اور اچھی موت کی علامتوں میں کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے. اور کبھی کچھ ظاہری علامتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھی کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا موت، کوئی بری علامت. چہرہ پھر گیا، کوئی بری علامت نہیں. ہوٹھ سرک گیا، کوئی بری علامت. حتیٰ کہ کچھ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو جب ان کو ٹوائلٹ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو ٹوائلٹ کی وجہ سے ان کا اندر کا کچھ حصہ باہر نکل کے آ جاتا، اور وہ ریگولر لائف میں اس کو اندر ڈالتے ہاتھ سے. وہ ایج کی وجہ سے ہو جاتا، آتے نکلتی پھر آتے اندر جاتی. بیماری سے نہیں ہوتا، اولڈ ایج سے ہوتا ہے. وہ بھی نارمل ہے، ایسا کچھ بھی اب نارمل نہیں ہو گیا سارے یہ نکل گیا، فلاں ہو گیا، ارے یہ تو ایسے تھے. یا پھر ان کے شرمگاہ کے بال بہت بڑے تھے، یہ بھی کو اس کو نکالنا بھی نہیں آپ کو، جیسا تھا ویسے. لیکن یہ بھی کوئی برا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی کیا کریں گے اپنے. کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی چیزیں. تو لوگ ہمارے پاس ہر دھکے کو یہ برا ہے، یہ اچھا، یہ اچھی موت تھی، یہ بری موت تھی. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، اچھی موت تھی بولے، وہ دیکھ رہے تھے، آنکھیں بند ہو گئی، کچھ بھی نہیں. یہ کوئی آنکھیں کھلی رہنا، بند ہونا، منہ ٹیڑھا ہو جانا، ہاتھ یہ ہونا، فلاں ہونا، باڈی کا اسٹک ہو جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، باڈی پارٹ چلے جانا، جانوروں نے آدھا باڈی کھانا، آدھا بچ جانا، ایکسیڈنٹ میں کرش ہو جانا، جلنے سے خراب. کوئی اچھا اور برا اس کو کاؤنٹ آپ نہیں کریں گے، سوائے اس کی جو اچھی موت کی علامت ہے آپ سب نے حدیث میں بتا دی، وہ ہمارے سامنے واضح ہے، وہ اچھی موت کی علامت. اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو بری موت کی تو نہیں. جیسا کچھ لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں دب کے مر گیا، دیکھ کتے کی موت مرا، نہیں بول سکتے، وہ بھی اس کے لیے اچھی موت ہو سکتی. کیونکہ کئی صحابہ تھے. دیکھیے ایک صحابی کا روایت میں آتا، اونٹ سے گرے، گردن ٹوٹ کے انتقال ہو گیا. اب کیا بولیں گے؟ ٹوٹی ہوئی گردن والا آدمی کی سیدھی رہی ہوئی گردن سے اچھی بری کو کچھ بھی نہیں. آپ نے تو کہا ان کے تعلق سے ان کو نہلاؤ اور احرام میں دفناؤ، کیونکہ وہ حج کے اس پہ تھے ٹور. یہ روز قیامت تلبیہ پڑھتے اٹھیں گے، ہوگی کچھ بھی نہیں. ایک مسلمان کو روایت میں آتا تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور تیل میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہڈیاں الگ ہوگی، گوشت الگ ہوگی. ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دی، جیسا چیزیں باہر آتی ہیں تو ان کا گوشت الگ، ہڈیاں. تو کیا بری موت ہے؟ نہیں، اسلام کی نہیں. حبیب نجار کو دیکھیے مارا گیا، پورا پیٹ پھاڑ دیا اور آتے نکال لیے باہر، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ظاہر سے ہم کرتے ہیں نا ایک دم، ارے باڈی کا آدھا پارٹ نہیں، بری موت ہے. وہ کس حالت میں مرا، اس کی ایمانی کیفیت پہ اچھا برا کہہ سکتے ہیں، جو کہ میں آپ جانتے نہیں ہے. لہٰذا ہر مومن کو کہیں گے اچھی موت تھی اس کی، ہر مسلمان کا اچھی موت. لہٰذا یہ خون اور یہ پیپ اور یہ پیشاب اور پیخانہ نکل جائے، ہاتھ ٹیڑھا، منہ لال ہو گیا، ہاتھ اودا ہو گیا، فلاں کالا ہو گیا، یہ نیلا ہوتا ہے نا، زخموں سے، بیماری سے نسیں جم کے پورا باڈی عجیب ہو جاتی ہے. عام حالت میں دیکھیے 40-45 برس پیروں میں نسیں جمنا چالو ہو جاتی لوگوں کی، اور پیر ایک نوجوان کے دیکھیے کیسے رہتے ہیں، اور ایک تھوڑے ایجڈ آدمی کے پورے بلو ریڈش بلیکش ہو جاتے. تو یہ سب نیچرل. لیکن ہمارے پاس ان تمام چیزوں کو انڈیا پاکستان میں بہت ہی ہوا بنا دیتے. جنازہ وزنی ہے تو بولے یہ بری موت کی علامت. آدمی 120 کلو کا رہے گا تو جنازہ ہلکا کیسا رہے گا؟ ہاں مطلب نیچرل ہے نا فینومینا. 150 کلو کا آدمی ہے تو 150 کلو کو اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے. 150 کلو ویٹ زندہ انسان کا اور 150 کلو ویٹ مردہ انسان میں فرق رہتا. آپ سمجھے فرق رہتا، کیونکہ جب انسان زندہ رہتا اور کھڑا رہتا تو گریوٹی بھی اس سے ورک کرتی الگ ڈھنگ سے، اور جب وہ گر جاتا تو اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کا بچہ اس کو آپ گود میں لے کے گھومتے نا، کبھی سوتے ہوئے اس کو اٹھاؤ، سوتے ہوئے بہت مشکل سے اٹھتا ہو، جبکہ آپ گود میں لیتا بولتے آسانی سے آتا. کیوں؟ سوتے میں پورا گریوٹی پورا نیچے پول رہتا اس کا، ایک دم اپنے آپ کو چھوڑ دیتا، جبکہ جب وہ ہوشیار رہتا وہ اٹھا دیتا. ایسی آپ ایک 50 کلو کی آپ خود ہے، اور 50 کلو کے آدمی کو آپ ایسا اٹھا سکتے گود میں لے کر، لیکن وہ بے ہوش ہو جاتا ایسا لے کے نہیں جا سکتے اس کو گود میں، کیونکہ وہ پورا لوڈ چھوڑ دیتا. یہ فرق رہتا ہے. تو لہٰذا 150 کلو کا ویٹ تھا، جنازے کو ایڈ کری 30-40 کلو کا جنازہ نیچرل 50 kg کی آدمی پہ آ رہا ہے ویٹ جب اٹھا کے لے جائے.
ایک آدمی دبلا پتلا تھا, جنازہ ہلکا ہی ہوں گے نا, آپ نے ہلکا جنازہ رہا تو بولے نیک, وزنی رہا تو بد. نہیں, وہ جو ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جس میں ان کا جنازہ بہت ہلکا نظر آئے صحابہ کو, تو اللہ کے رسول نے اس کا ریزن دیا. آپ نے کہا کہ تم پہ اس کا وزن کیسے آ سکتا ہے, اس کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا. وہ ایک اسپیشل کیس تھا, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوں گا ایسا, ٹھیک ہے, وہ اسپیشل کیس تھا. تو لہٰذا اچھی اور بری موت کی علامتیں پلیز ڈیفائن مت کیجیے. اچھی موت کی علامتیں ڈیفائنڈ ہے, اس کے علاوہ جو ہے بری موت کی علامت نہیں ہے, لیکن وہ بھی آپ یاد رکھیں. تو اپنے طرف سے حساب کتاب کر کے ڈکلیریشن مت دیجیے. میں نے تو یہاں تک لوگوں سے خبر کھودنے میں ٹائم ہو رہا, بہت برا آدمی تھا. اب آپ جا کے پتھر میں خبر کھودیں گے اس کی تو ٹائم ہی نہیں ہے, مٹی میں کھودیں گے تو آسانی سے کھودیں گے. میں نے یہاں تک سنا ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, ایک جگہ خبر کھودے تو وہاں بلیک سٹون لگ گیا, تھوڑا ہی کھودے تو مرم تھا اوپر, اور ایسا عجیب بلیک سٹون تھا, تو چینج کر دی خبر دوسری طرف. پورے محلے میں رونا, بہت گناہگار تھے, بولے خبر ہی نہیں کھود رہی. کیا تماشا ہے, جیولوجیکلی پتھر نکل گیا, دوسری طرف جانا ہے. اس کو بری موت کی علامت کس نے بتایا؟ وہ سنت میں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, جو سنت میں بتایا گیا یہ اچھی موت کی علامت ہے, اس کے علاوہ علامتوں کو برا مت سمجھو. خون نکلنا کوئی علامت نہیں ہے اچھائی کی, لیکن برائی میں بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. نیچرل کچھ لوگ تو اچھے میں کاؤنٹ کرتے, بولے شہید تھے, بولے مرنے کے بعد بھی اس کو خون جاتا ہے, وہ شہید ہوتا ہے. مرنے کے بعد خون جانے سے شہید ہونا اگر اتنا آسان ہوتا تو کیا بات تھی, پھر شہید ہونا مذاق نہیں ہے. تو لہٰذا کسی بھی علامت کو برا اور اچھا ڈیفائن مت کیجیے. اچھے ڈیفائنڈ ہے, بری ڈیفائن نہیں ہے, تو کسی چیز کو دیکھ کر برا مت سمجھیے. وہ اس شخص کے لیے ہو سکتا اچھا ہو, جبکہ ظاہری اس کی موت علامت کے اعتبار سے دیکھیا, جیسا کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طرح سے شہید کیا گیا, بری موت کی علامت نہیں. وہ جو ایمانی کیفیت میں تھی نا, وہ اصل ہے وہاں. لہٰذا ہم جانتے نہیں لوگوں کو, تو ان کی ایمانی کیفیت کی طرف سے اللہ اٹھائیں گا. لیکن ہاں, کچھ اچھی علامتیں بتائی گئی موت کی, وہ کیا ہے میں نے ایک لیکچر میں رکھا ہوں, موت کی اچھی علامتیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ علامتیں بری بھی نہیں ہیں, اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اور اپنے طور سے تو دھکے دھکے پہ اچھی بری علامتیں ڈکلیئر ہم بالکل بھی نہ کریں. کے ذریعے اچھی زندگی پالیں گے. نیک لوگ یہ تصور اور یہ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ نیکی کے ذریعے اچھی زندگی پالیں گے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جمع کرنا ہی نیک زندگی کی یا اچھی زندگی کی علامت ہے. کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ مطلب پیسہ کسی بھی ذریعے سے آ جائے یہ اچھی زندگی کا تصور ہے. کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اولاد اچھی نکل جائے یہ اچھی زندگی کا ایک جو ہے کامیاب زندگی کی علامت ہے. کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک چلے جائے جہاں روزی روٹی کے اندر اضافہ ہو جائے, یہ اچھی زندگی کا تصور ہے کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں. تو بہرحال ہر انسان کا اپنا ایک تصور ہے جس کے ذریعے وہ ایک اچھی زندگی پانا چاہتا ہے. سب کی سب یاد رکھیں, اس میں کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے, ہر انسان اچھی زندگی چاہتا ہے. تو ہم نے مختلف دائرے بنائے کہ اچھی زندگی یہ ہے, اچھی زندگی یہ ہے, اچھی زندگی یہ ہے. اور ہر آدمی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے, میں اور آپ, ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اچھی زندگی کے لیے یاد رکھیں. بتائیے, آپ لوگوں کا یہاں کر کمانا اچھی زندگی کے ایک تصور, اچھی زندگی کے لیے. لوگوں کا اپنے بچوں کو پڑھانا اچھی زندگی کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کا جو کچھ ایکٹیویٹی ہم جو ہے دن بھر میں کرتے ہیں, آپ دیکھیے اس پہ غور کیجیے, وہ سب کی سب اچھی زندگی. تو اب سوال یہ تھا, عنوان یہ تھا کہ اچھی زندگی مگر کیسے, ایک خوشگوار زندگی مگر کیسے یہ چیز کو حاصل کریں. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آج چند نکات, چند پوائنٹس رکھوں گا کہ اچھی زندگی کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میرے نکات, میرے پوائنٹس وہ ہوں گے جو آپ نے کئی بار سنے ہیں. مطلب میں ایسا کوئی پوائنٹ آپ کے سامنے آج نہیں رکھوں گا جو آپ نے پہلے نہ سنا ہو. بالکل کامن باتیں وہی آپ نے جو سن رکھی ہے. بس میں چاہوں گا کہ اس چیز پر ہم ایک بار اور غور کر لیں آج. مطلب ظاہر سی بات ہے, میں تو نئی چیز تو آپ کو دے بھی نہیں سکتا ہوں. وہی باتیں ہیں جو آپ سن چکے ہیں, کئی علماء سے سن چکے ہیں. آج میں وہی بات ریپیٹ کروں گا. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اور غور کریں ان باتوں کے اوپر, اور ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں ان نکات میں سے کیا چیز کی کمی ہے, تاکہ انشاءاللہ العزیز جس اچھی زندگی کے تصور کے پیچھے ہم سب بھاگتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ملے, تو قرآن اور سنت نے وہ تمام باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ایک مومن کس طرح سے ایک اچھی زندگی اس دنیا کی جی سکتا ہے, اور اس اچھی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کی کیسے آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. آخرت کے نکات انشاءاللہ میں نہیں لوں گا, کیونکہ اچھی زندگی, ایک خوشگوار زندگی مگر کیسے, یہ ہمارا عنوان ہے. تو آخرت کی زندگی الگ جو عنوان ہے, دنیا کی زندگی اچھی کیسی ہو سکتی ہے, انشاءاللہ وہ ہم باتیں رکھیں گے. اور قرآن و سنت میں خاص طور سے جو باتیں اس طرح سے آئی کہ دنیا کی اچھی زندگی ملیں گی, عمل کر لوں گے تو, فلاں کام اگر کر لوں گے تو یہاں کی زندگی اچھی گزر جائیں گی, وہ نکات, وہ پوائنٹس آج آپ کے سامنے انشاءاللہ جس میں رکھنے کی کوشش کروں. ساتھ ساتھ کہ اچھی زندگی کیسے, اس کے ساتھ ایک اور چیز میں رکھوں گا, بری زندگی سے کیسے بچا جائے. تو وہ خود بخود اچھی زندگی میں آ جاتا ہے. مطلب ایک آدمی جہاں اچھائی کی تلاش میں ہے, تو اسے اگر برائی بتا دی جائے اور برائی سے بھی بچ جائے تو ایک اچھی زندگی کی طرف ہی جا رہا ہے. تو آج ہم دو باتیں دیکھ لیں گے ایک ساتھ.
अच्छी जिंदगी, खुशगवार जिंदगी, एक ऐसी कामयाब जिंदगी, वो कैसे? और हम दुख से, दर्द से, मुश्किलों से, परेशानियों से, तकलीफों से जो दुनिया में आती है उससे भी हम कैसे बच जाए? क्योंकि अच्छी जिंदगी का माना यही तो है कि हम खुश रहे और हमारे से तकलीफें, दुख, दर्द है ना, वो हमसे दूर रहे। तो आज जहां हम ये देखेंगे नुकात में कि ये अच्छी जिंदगी का पॉइंट है कि इससे अच्छी जिंदगी मिलेंगी, वहीं हम ये भी देखेंगे कि बुरी जिंदगी से हम कैसे बचे, तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह वो अच्छाई की तरफ जाने वाली चीज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं जो आज नुकात रखूंगा इसमें कोई नई चीज नहीं है, सब सारी चीजें आप सुन चुके हैं। मैं सिर्फ एक रिपीटेशन कर रहा हूं, फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, जिक्र कर दिया कीजिए, जिक्र मोमिनों के लिए नफा बख्श होता है। तो हम एक बस एक रिमेम्बरेंस है, एक याद दहानी कर रहा हूं मैं आज यहाँ खड़े रहकर। ठीक, एक बात आप समझ लें यहाँ कि मैं अपने नुकात या उन्वान की तरफ बढ़ूं उससे पहले, वो बात क्या है? इस्लाम ने उसके मानने वालों को एक मुकम्मिल जिंदगी दी है और मुकम्मिल जिंदगी जीने का तरीका दिया है, दुनिया की कामयाबी बताई और आखिरत की कामयाबी का रास्ता और तरीका भी बताया है। अब होता यह है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने तरफ से रास्ते बनाते हैं, मतलब अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम अपने रास्ते खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम ये समझते हैं इन रास्तों पर चल के इंशाअल्लाह हमें अच्छी जिंदगी मिलेंगी। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी गड़बड़ और पॉइंट क्या होता है जो हम गलती करते हैं कि वो रास्ते हमारे अपने बनाए हुए हैं, वो अल्लाह के बताए हुए नहीं है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बताए, हमने खुद वो रास्ता बना दिया। और हम क्या तसव्वुर कर रहे हैं, हाँ इंशाअल्लाह अजीज अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, जिसमें दीन को छोड़ दिया जाता है, हराम हलाल की तमीज छोड़ दी जाती है, इंसान मन मानी जिंदगी गुजारता है और ये समझता है कि अब मैं इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूं, जबकि वो नाकामी की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे और आपको कोई नया रास्ता नहीं बनाना है, बताए गए रास्ते को मजबूती से पकड़कर चलना है। लेकिन होता यह है कि अरे ये तो वही बातें हैं जो पहले सुन चुके हैं। लेकिन सवाल ये, क्या उन बातों पर अमल किया गया वो ईमान के साथ जो उसका तकाजा था कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए? हमारा मामला ये होता है अमूमन कि किताब और सुन्नत की दिए गए हल सबसे लास्ट में हम जो है ऑप्ट करते हैं, मतलब सबसे लास्ट में अपनाते हैं। पहले हम वो सब करते हैं जो दुनिया के तरीके हैं, फिर आखिर में बोलते हैं चलो ये भी करके देख लेते, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। और ये सबसे बड़ी खराबी याद रखिए हमारी, और हम यहाँ फंस जाते हैं। याद रखिए, तो हम ये तहिया कर ले कि किताब और सुन्नत ने जो बात बताई है हम उसी को जो है समझेंगे और उसी के मुताबिक अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अजीज हम दुनिया की जो है एक बेहतरीन जिंदगी और आखिरत की इंशाअल्लाह बेहतरीन जिंदगी पाएंगे। आइए एक मिसाल से बात शुरू करता हूँ। अक्सर लोग मैं समझता हूँ जो इंडिया से मुताल्लिक है वो यहाँ बैठे हैं, इनका ताल्लुक है उर्दू समझने वाले। हाल ही में जो है इंडिया में एक चीज हुई कि हुकूमत हिंद ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मखसूस नोटों को बंद कर दिया, उसका चलन बंद कर दिया। ठीक, तो वहां एक शख्सियत का नाम बार बार मीडिया में हाईलाइट हुआ और उनका ताल्लुक भी मेरे ही शहर से था, औरंगाबाद से इत्तेफाक। तो उनका नाम हाईलाइट हुआ कि इन्होंने जो है हमारे वजीर आजम को बताया था कि नोट को ऐसा करना चाहिए। तो एक वो जो शख्सियत है उनसे एक मेरा इससे पहले मतलब 2006 में 2006 में एक बातचीत हुई थी, एक मीटिंग हुई। हुआ ये था कि हमने एक प्रोग्राम रखा था जिसका उन्वान था कि बिला सूदी बैंकिंग निजाम, मतलब नॉन इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग। तो वो उन्होंने कॉल किया और कॉल करके इदारे पर आया और कहा कि जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है मैं उसको जानता हूँ और उसकी बुराइयां जानता हूँ, ये नॉन इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग कैसी चलती है? आपका मैंने टॉपिक देखा तो मिलने आया। प्रोग्राम बहुत छोटा सा था लेकिन फिर भी वो आए, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया था। उनकी बात से मैंने एक चीज जो निकाली थी वो ये थी, वो नॉन मुस्लिम शख्स थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने 30 इयर्स रिसर्च किया, मतलब वो एजेड थे काफी। 30 इयर्स मैंने रिसर्च किया कि नॉन इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम बैंकिंग का कैसा चलेगा। 30 इयर्स के रिसर्च के बाद मुझे किसी ने बताया कि दुनिया का एक मजहब है जिस मजहब में सूद हराम है। तो मैं फिर दौड़ा आया और मैंने फिर इस्लाम क्या कहता है सूद के बारे में और सूद के बगैर सिस्टम, इकोनॉमी, फाइनेंस कैसा चलता है, बैंकिंग कैसी होती है, मैंने उसको स्टडी किया। स्टडी करके मैं ये नतीजे पे आया कि मेरी 30 साल की रिसर्च बेकार थी। अगर मैं इस्लाम को पढ़ लेता तो 30 इयर्स की मेहनत बच जाती और मैं शायद कुछ दूसरी एक्टिविटी करता, मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता। तो यहाँ जो मेरा मकसद था इस एग्जाम्पल को कोट करना वो ये था कि हम लोग कई रास्ते तलाश कर रहे हैं अच्छी जिंदगी के लिए, कई जगहों पे जा रहे, कई दर जा रहे, कई दरवाजों पे जा रहे, कई कोशिशें कर रहे हैं कि एक अच्छी जिंदगी मिल जाए, एक खुशगवार जिंदगी मिल जाए, एक ऐसी जिंदगी मिले जिसमें मैं खुश हूं। और खुशी का पैमाना आप माल से मत लगाइए, ये बात मैं यही क्लियर कर रहा हूं। खुशी का पैमाना पैसों से मत लगाइए, खुशी का पैमाना क्वांटिटी से मत लगाइए,
خوشی کا پیمانہ دلی اطمینان سے لگائیے، خوشی کا پیمانہ، اچھی زندگی کا پیمانہ ذہنی سکون سے لگائیے. یاد رکھیے اچھی زندگی کا پیمانہ زیادتی نہیں برکت سے لگائیے. برکت سمجھتے نا، زیادتی نہیں، کثرت نہیں، برکت جو ہوتی ہے. یاد رکھیے آج ہمارے پاس چیزوں کی کثرت ہے لیکن برکت غائب ہے. یاد رکھیے چیزیں میسر ہے لیکن خوش نہیں ہیں. لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، قیمتی قیمتی ولاز اور گھروں میں رہ رہے ہیں، ایک سے ایک جو ہے گیجٹس کو یوز کر رہے ہیں، چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے، لیکن مطمئن نہیں ہے. انہیں چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے چڑھ کر، مطمئن نہیں ہے. گھر جاتے ہی بچوں کی نافرمانی آدمی کو پریشان کر دیتی ہے. گھر جاتے ہی شوہر اور بیوی کا آپسی تناؤ بڑھ جاتا ہے، جبکہ یہ ایسا محبت والا رشتہ ہے جسی کو انتہا نہیں، لیکن آپ دیکھیے جھگڑے چالو ہیں. گھر کے اندر گھر کے افراد چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آئے اور یہ کس لیے آئے. دیکھیے تو گویا ہم دل سے سکون نہیں ہمارے پاس، ذہنی اطمینان نہیں ہمارے پاس، اور برکت غائب ہے. تو چیزوں کو آپ کوانٹٹی سے مت گنیے، اسی طرح مال کی کثرت سے مت لگائیے کہ ہاں مال زیادہ ہوگا تو ہم خوش رہیں گے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ تم سے پہلے جو انبیاء اور نیک لوگ علماء جو گزرے، علماء حق جو گزرے ہیں، ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. انبیاء کو اور جو نیک لوگ جو علماء ان کے مانے ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. کچھ کو ایسے آزمایا گیا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. کچھ انبیاء کو ایسے آزمایا جس میں کیڑے پڑ گئے. کچھ کو ایسے آزمایا گیا غربت سے، غریبی سے، کہ ٹاٹ سمجھتے ہیں کپڑا ہوتا ہے تھیلا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں اردو میں، اس کے کپڑے وہ پہنتے تھے. تو کچھ کو ایسا آزمایا گیا جسمانی طور سے کہ کیڑے ہو چکے جس میں بیماری سے. کچھ کو مالی اتنی غربت دی گئی کہ ٹاٹ کے سوا پہنے کچھ نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس حال میں اتنے خوش تھے کہ جتنا تم فراوانی میں مالداری میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو. اور اس حال میں اتنا خوش تھے کہ تم فراوانی میں، فراوانی سمجھتے مال دولت امن امان اولاد سب کچھ ہے، لیکن دلی سے وہ اس سے زیادہ خوش تھے. تو یہ حدیث اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مال ہونا سکون کی علامت نہیں ہے، اچھی اچھی چیزیں استعمال کرنا سکون کی علامت نہیں ہے، اولاد کا زیادہ ہونا، فرمانبردار ہونا یا نافرمان یہ سکون اور بے سکونی کی نہیں ہے، بلکہ جو اصل چیز ہے یاد رکھیے وہ کچھ اور ہے. اس کو ہم کو تلاش کرنا پڑے گا جس سے انسان کو سکون ملتا ہے. اور وہ انبیاء اور وہ نیک لوگ جو علماء جو صحابہ ان پر ایمان لائے تھے، وہ اس غربت میں اور جسمانی بیماریوں میں بھی اتنے خوش تھے جتنا ہم آج صحابہ سے آپ کہہ رہے تھے فراوانی میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہو. تو کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کا آج حال یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم مطمئن نہیں اپنی زندگیوں سے؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں. سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہم لوگ کہیں نہ کہیں ایک خلا، ایک سپیس محسوس کرتے ہیں. میں تو اپنے لیکچرز میں جنرلی ایک بات کوٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے لیے آپ اس بات کو یاد رکھیے، اگر کسی کو 2 لوگ ایسے مل جائے جو اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، یا 2 لوگ ایسے مل جائے جو اس کو مرنے کے بعد یاد کرے، وہ کامیاب انسان تھا. چونکہ ایک آدمی بھی آپ کو جلدی ملتا رہی. ہاں جو مصیبت میں کبھی ملتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ کتنے مصیبت میں ڈوبے ہو پیمانہ لگا کے لوگوں کو بتائے ارے زبردست پھنسا ہوا آدمی، بہت زبردست پھنسا، میں مل کے آیا، اس سے بڑا مزہ آیا. سن بیٹھ کر سنیں گے تو آنسو بہائیں گے اور جا کر ایسے خیخے لگا کر ہنس کر سنائیں گے لوگوں کو کہ پریشان. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کسی کے بچوں کے نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی آیا اور گھر سے بیٹھا اور کہا کیسا آپ کی بچیوں کی نکاح نہیں ہو رہے؟ ہاں بڑی مشکل جا رہی ہے. بڑا دکھ اور درد کا اظہار کرے گا، میں اس غم میں آپ کے ساتھ ہوں کہ بچیوں کی نکاح نہیں ہوئی، بچے کو نکاح نہیں ہوا، لیکن دوسروں کو جا کے کہیں گا بہت اچھا لگا ان کے بچوں کی نکاح نہیں ہوا. ایسی ہونا چاہیے ان کے ساتھ. تو 2 لوگ ایسے مل جائے نا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو ہر وقت خوشی اور غم میں، اور 2 لوگ ایسے مل جائے جو آپ کو یاد کرے مرنے کے بعد، ان دا سینس کی دعا کرے کہ اللہ اسے معاف کرے، اس کی مغفرت کرے، آپ کامیاب انسان. کیونکہ آج مادہ پرست دور سے ہم گزر رہے ہیں، کسی کو سب کچھ کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رکھوں گا، وہ نکات رکھوں گا جن نکات پہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور، چونکہ اللہ کا وعدہ جو ہے سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ایک اچھی ہم جو ہے دنیا کی زندگی وہ کریں گے. اور اچھی زندگی کا پیمانہ تعداد کوانٹٹی سے مت اپنائیے، اچھی زندگی کو مال و دولت سے آپ مت ناپیے. اچھی زندگی وہ ہے جس میں دلی سکون ہو، ذہنی سکون ہو اور انسان خوشی محسوس کرتا. یہ اچھی زندگی یاد رکھیے. تو کوانٹٹی نہیں، وہ کوالٹی آف لائف ہے یاد رکھیے، جو آج ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم ارادہ کر لے کہ ہم ان نکات پہ عمل کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں بہت جلد اس کے اثرات محسوس کریں گے. جب ہم عمل کریں گے اس کا اثر دکھائی دیں گا، ماشاءاللہ میں نے یہ کیا اور اس سے یہ فائدہ ہو. آئیے
آپ کے سامنے آج میں مختصر سے 10 یا 11 نکات 10-11 پوائنٹس رکھوں گا. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اچھی زندگی کیسی ہوتی ہے, اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جو زندگی کو اچھی بناتی ہے. سب سے پہلا اصول اچھی زندگی کا ہے وہ ہے ایمان اور عمل. ایمان اور عمل یہ اچھی زندگی کا پہلا اصول ہے, یاد رکھیں. اور انسانیت کا ایک بڑا طبقہ اگر نیک عمل کرتا بھی ہے تو ایمان سے محروم ہے. مطلب ہر مذہب, ہر انسان جو دنیا میں رہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نیکی کا تصور ہے اور کرتے بھی ہیں, لیکن ایمان سے خالی ان کی زندگی. تو پہلا رول, پہلا اصول جو اچھی زندگی کا, خوشگوار زندگی کا, ایک ایسی زندگی جس سے انسان خوش ہوتا ہے, ذہنی طور سے مطمئن ہوتا ہے, دلی طور سے اطمینان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ زندگی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور عمل. کیونکہ ماشاءاللہ میرا خطاب ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں, تو یہاں کہیں نہ کہیں ایمان کی درستگی اور عمل صالح, نیک عمل میں اضافے کی ہمیں ضرورت ہے ایک اچھی زندگی کے لیے, خوشگوار زندگی کے لیے, پر امن زندگی کے لیے. ایسی زندگی جس میں انسان دل سے مطمئن ہو, ایسی زندگی جہاں ذہنی سکون ملتا ہو, گولی کھا کر نہیں سونا پڑتا انسان کو, پریشان حال نہ ہو, یاد رکھے, ڈپریس نہ ہو, ٹینس نہ ہو. اس کے لیے سب سے پہلا رول, سب سے پہلا اصول, سب سے پہلا کرائٹیریا, سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا ایمان اور عمل صالح. اور اگر ایمان والے ہیں تو ایمان کی درستگی کی طرف دھیان دینا ہوگا, اور عمل صالح نیک کام میں اضافے کی طرف دھیان دینا ہوگا کہ کہاں کمی ہو رہی ہے جو اطمینان نہیں ہے ہماری زندگی میں. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیں, یہ بڑی اہم بات ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اس بات کو آگے لینے سے پہلے. جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. وہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے شکایت کرنے لگے کہ بیگم آج جو ہے میں بڑا پریشان ہوں. مطلب وہ کہیں نہ کہیں ذہنی طور سے پریشان تھا. تو ان کی اہلیہ جانتی تھی کہ سکون کہاں حاصل ہوتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. تو کہا جاؤ وہ کام کر کے آؤ جس سے تم کو سکون ملتا ہے. اور آپ کو پتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کس چیز سے سکون ملتا تھا؟ وہ گئے اور جا کر واپس آئے. جب واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا مل گیا سکون, ہو گیا اطمینان؟ تو کہا سکون مل گیا, اطمینان ملا. کیا کر کے آئے؟ تو کہا کتنا خرچ کیا؟ مطلب بیوی کو پتا تھا شوہر کو سکون مال خرچ کرنے میں آتا ہے اللہ کی راہ میں. تو کہا کتنا خرچ کیا؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا, 32,000. تو کہا بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا آپ نے خرچ کیا, آپ کو سکون ملا. مال کی زیادتی نے ان کو پریشان کر دیا تو خرچ کر کے آ گیا. اچھا پھر دوسرا سوال کیا بیوی نے, کس پہ خرچ کیا؟ چلو خرچ تو کیا, ٹھیک ہے, کس پر کیا؟ تو کہا اپنے رشتہ داروں پر. تو کہا یہ تو اور خوب کیا کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا. چونکہ حدیث میں یاد ہے نا الفاظ آپ کو کہ آپ کسی اجنبی انسان کی مدد کریں گے اس کا ثواب کم ہے بنسبت آپ کے رشتہ دار غریب کی مدد کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اور اگر پڑوسی رشتہ دار غریب ہے تو 3 گنا ثواب ملتا. تو کہا یہ تو بہت اچھا کیا. اگر یہی بات ہمارے پاس ہوتی اور کوئی شوہر پریشان ہوتا اور اس کی پریشانی کا حل مال خرچ کرنے میں ہے, تو بیوی کہتی کہ بیگم میں بہت پریشان ہوں آج, اور بیوی کو پتا ہے شوہر کو سکون اتنا پیسہ خرچ کرنے میں آتا ہے, وہ پہلے بولیں گے کہ پیسہ پورا مجھے دے دو اور باہر چل جاؤ, کہاں سکون حاصل کرنا ہے کر لو. اور اگر خرچ کرو بھی تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرنا, وہ اتنے برے ہیں, تمہارے بھائی ایسے, تمہارے فلاں ایسے, بھتیجے ایسے, بھانجے ایسے, کہیں دوسرے اجنبیوں میں خرچ کرو. آپ سمجھیے اس بات کو, رشتہ دار جب ہوتے ہیں پرابلمز آتے ہیں وہیں تو خرچ کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو خرچ کرنے میں سکون ملا. ہم لوگ جمع کر کر کے بھی پریشان ہیں, کوئی سکون نہیں, کتنا بھی جمع ہو جائے. تو پتا چلا صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں, ان کا سکون اطمینان الگ چیزوں میں تھا, وہ واقعی میں حقیقت میں اس میں پا رہے تھے. تو یہ بات یہ ایمان اور عمل صالح, اور عمل صالح میں مال خرچ کرنے جتنا اجر یاد رکھیے دوسرے اس کا نہیں, اس لیے مال خرچ کر کے آئے تھے. تو آئیے ایمان کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر جو ہے 97 میں 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا يحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو شخص نیک عمل کرے, مرد ہو چاہے عورت ہو, بشرطے کہ ایمان والا ہو, تو ہم یقیناً اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے. حیاتا طیبا, ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے. کس کے لیے؟ جو انسان جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے ہم اچھی زندگی یہاں دیں گے. تو ایمان اور نیک عمل کو اچھی زندگی کا راستہ بتایا گیا ہے. اب ہم لوگ دیکھیں اپنے راستے بنا رہے ہیں, اچھی زندگی کے اپنے راستے بنا رہے ہیں, راستہ بنا ہوا ہے, چلنا ہے صرف. تو
تو ایمان اور نیک عمل سے حیاتن طیبہ، ایک اچھی زندگی، ایک اچھی دنیا کی زندگی ملتی ہے، یاد رکھیے ایمان اور نیک عمل سے، یہ پہلا رول ہے، یاد رکھیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 29 میں فرماتا اور کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ، مطلب دنیا کی اچھی زندگی ہے اور موت کے بعد جنت ان کا عمدہ ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اچھی زندگی کے لیے ایمان اور عمل صالح کو کرائیٹیریا بنایا گیا۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیے، ہماری زندگی میں ماشاءاللہ ایمان تو ہے لیکن عمل صالح کی بہت کمی ہے، اور عمل صالح وہی ہو سکتا ہے جو سنت نبوی سے ثابت ہو، یاد رکھیے۔ من مانا عمل صالح نہیں، جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ من مانے کرتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی کتاب نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو، آپ نے کر کے بتایا یا حکم دیا ہو، یہ عمل صالح ہے، یہ آپ نے کیا ہو، یہ بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو اچھی زندگی کے لیے یاد رکھیے عمل ضروری ہے۔ آج ہماری زندگی یا تو ایمان کی کمزوری، ہم شرک کرتے ہیں اس میں کمی ہے، یا پھر سنت کے مطابق اعمال نہیں کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، یا پھر فرائض کو چھوڑے بیٹھے ہیں سالوں سال سے، یا پھر کرتے ہیں تو من مانے ڈھنگ سے کرتے ہیں، یا پھر جو ہے اپنے طور اور اپنے طریقے سے کرتے ہیں، اپنے کلچر اپنے ٹریڈیشن کے مطابق کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے جیسا کتاب اور سنت نے بتایا ہے۔ تو اگر مجھے اور آپ کو ایک سکون والی، اطمینان والی، اچھی زندگی، خوشحال زندگی، ایسی زندگی جس میں دلی سکون ہو، ذہنی سکون ہو، اطمینان ہو، برکت ہر طرف سے برکت نازل ہو رہی ہو، برکت سمجھتے ہیں نا، برکت وہ کوانٹٹی نہیں، وہ کوالٹی آف لائف جو کہتے ہو، برکت نازل ہو رہی ہو، ایسی زندگی یاد رکھیے بڑی اہم زندگی ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا جس میں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑی اہم ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو وہاں ہم کو تلاش کر کے یہ کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تہیہ کریں، ہم ایمان ہے، ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں، اس کے ساتھ ساتھ نیکی میں ہم اضافہ کریں، جو کچھ ہو سکتا ہے اضافہ کریں، انشاءاللہ بہت اطمینان کی زندگی ہم جو ہے پائیں گے، یاد رکھیں۔ دوسرا اصول ایک اچھی زندگی کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، ایسی زندگی جو اطمینان بھری ہو، اس کے لیے وہ شکر یاد رکھیں۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر ایمان کی مثال ایک پرندے کی ہے، ایمان کی مثال اگر ایک پرندے کی ہے تو شکر ایک پر ہے اور صبر اس کا دوسرا پر ہے۔ بہت اہم چیز ہے شکر یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے۔ ہم بہت ناشکرے ہو چکے ہے نا، کتنے ناشکرے ہو چکے جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں کوئی انتہا نہیں۔ مطلب زندگی کا ہر پہلو آپ لے لیں، ہم ناشکری کرتے آتے، ہر پہلو لے لیں ہم ناشکری کریں۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہم کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ملینز اور بلینز نعمتیں، میں اس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیں ایسی نعمت اس کے بارے ہم سوچتے بھی نہیں، فکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ وہ جو نہیں ملا نا، بس اسی کو ہم کو کوٹ کرنا ہے کنٹینیوسلی، جو ہے ان نعمتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ شکر یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے اس کو ہم اپنا لے اپنے زندگیوں میں، یاد رکھیے۔ آج ناشکری کا یہ حال ہے کہ بہت سارے لوگ ڈپریسڈ ہیں اس لیے کہ ان کو فلاں چیز نہیں ملی۔ کیا چیز نہیں ملی؟ آپ بڑے ڈپریسڈ ہیں تو بولیں گے میرے پاس سب کچھ ہے لیکن آئی فون 7 نہیں، میں بڑا ڈپریسڈ ہوں، میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، دوستوں نے آئی فون 7 لے لیا، میں 6 پہ اٹکا ہوا ہوں آج تک، اور 5 والا تو چھپاتے پھر رہا اس کو ادھر کہاں بتاؤں، اور 4 والا دیکھتے ڈراپ کر دیتا ہوں کسی کو، ارے اس کے پاس 7 ہے ڈراپ کر دو، چھپا دو، لیکن یہاں تو 4 ہے۔ ہم کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں بول رہا ہوں مطلب میں کاؤنٹ لیس ناشکری، ہمارے اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم کو اللہ اس کے بعد بھی معاف کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کاؤنٹ لیس ناشکری کا یہ عالم ہے کسی کو انتہا نہیں، یاد رکھیے۔ ہماری بحث چل رہی کہ جوتا کون سا لینا ہے، بچے اگر نوجوان ہیں تو والدین سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ جوتا لینا، یہ سینڈل لینا، فلاں چپل لینا ہے، اور عید کی خوشیاں اس میں برباد ہو رہی اس لیے کہ فلاں شوز، سینڈل یا وہ جو چیز فٹ ویئر تھا مجھے وہ نہیں ملا۔ ہم نے کبھی اس انسان کو دیکھا جس کو پیر نہیں ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیر تو ہے نا، ننگے پیر بھی ہے تو خوشحال ہے۔ لیکن ہماری بحث تو نعمتوں پر ہے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، تو ہم اکثر ناشکرے ہو چکے ہیں، یاد رکھیے۔ ہم شکر گزاری کا وہ مادہ ہم میں جذبہ نہیں باقی رہا ہے، آپ برا مت لگنے دیجئے، یہی حال ہے، یاد رکھیے، یہی حال ہے، جو بول رہا ہے اس کا بھی، جو سن رہا ہے اس کا بھی یہی حال ہے، ناشکری ہے۔ ہر بار اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے، جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہے، جس کے نتیجے میں زندگیوں سے سکون اڑ چکا ہے، اس کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا میری یہ بات، اس لیے کہ میرا بنگلہ ایسا لیکن اس کا مجھ سے بڑا بنگلہ ہے، میں ناشکرا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں جس کو گھر نہیں رہنے کے لیے، میں ناشکرا ہوں۔ شکر جو کچھ ہے نا،
آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، بہت ہے میرے پاس، بہت ہے۔ چلیے تو مال کی اگزامپل ہے، صحت کوئی لے لے، صحت مجھے تو بہت، میں بیمار رہتی ہوں یا رہتا ہوں، صحت نہیں ہے میرے پاس۔ صحت کو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں تو اس کو دیکھیے جس کی صحت آپ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، جس کے لیے میں عموماً ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹلس کا کبھی آپ جو ہے نا اس کے آئی پی ڈی جو ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں کبھی کبھار چلے جانا، ایسے گھومتے چلے۔ جب آپ کو لگتا ہے نا میری صحت بہت خراب ہے، میں تو بہت جسمانی طور سے بیمار ہوں، سب کچھ ہے، کبھی ایک چکر مار کے آ جانا، آپ کہیں الحمدللہ اتنا اچھا ہے، کیونکہ ایک پیشنٹ یہ تھا ایکسیڈنٹ ہو کر آیا، اس کے تو پیر کٹ چکے تھے، دوسرا آدمی تھا وہ فلاں ہو چکا تھا، الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، میری تو بیماری سے اتنی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے تعلق سے یہ بات آتی ہے اور بہت تعجب کی ہے، جو موت کے قریب ہے، جن کے بارے میں بتا دیا گیا 15 دن 2 دن 10 دن 8 دن بس جئیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے، کوئی چانسز نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو ابھی امید ہے، یہ الگ بات ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن امید ہے میں جی سکتا ہوں۔ تو یہ چیز آنے کے بعد آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دیا بہت کچھ ہے، جو کچھ ہے جس حال میں یہ بہت اچھا ہے میرے لیے، یاد رکھیں۔ تو مال جو کچھ دیا بہت ہے آپ کو، صحت جیسی دی بہت ہے، اس میں وہ کیجیے، ہاں اچھے کی کوشش کرنا، کرتے رہنا، اس سے اسلام نے نہیں روکا، آپ کرتے رہیے، لیکن ناشکری مت کیجیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو شکر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں فرماتا اور کہتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرما دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے جو ہے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، شکر گزار بنو گے اور نوازوں گا۔ دنیا کی اچھی زندگی کیا ہے؟ زیادہ چیزیں ہونا، تو ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا، ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا، ہم شکر گزار بنیں گے اللہ اور نوازیں گا۔ جس حالت میں وہاں شکر ادا کریں گے اللہ اس سے زیادہ دنیا کی نعمتیں، ایک اچھی زندگی ہمیں، مجھے اور آپ کو نوازیں گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شکر گزار نہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ناشکری کیوں آتی ہے ہماری زندگیوں میں؟ اس لیے کہ ہم اس چیز پر عمل نہیں کرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس سے شکر پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اس سے جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اس معاملے میں تمہیں شکر پیدا ہوگا، مطلب تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ہمیں دنیا کی نعمتوں میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو۔ اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ہم میں شکر پیدا ہوتا ہے، شکر۔ اور ہماری نظر کہاں؟ یاد رکھیے سلف کے اقوال میں سے قول یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو تو تمہیں شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو دینی معاملے میں آگے بڑھیں گے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو میں تو 3 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں نا، فجر اور عشاء چھوٹتی خالی، لیکن 3 ٹائم تو ماشاءاللہ پابندی سے، وہ تو صرف جمعہ والا ہے، تو ماشاءاللہ میں تو آگے ہو گیا نا۔ تو دین کا معاملہ کمپیریزن یہ ہے۔ دنیا کمپیریزن کیسا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، کیا گاڑی ہے یہ میرے پاس جو گاڑی ہے، وہ ان کی گاڑی دیکھو، سمجھ رہے آپ؟ دنیا میں اپنے سے اوپر اور دین میں اپنے سے ہم نیچوں کو دیکھتے ہیں۔ سلف کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچوں کو دیکھو، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قول ہے، آپ نے فرمایا اس سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور دینی معاملوں میں کیا کرو؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، کہ ایک انسان اگر 5 وقت کی نماز کا نفل پڑھتا ہے تو وہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ مجھے اس سے آگے جانا ہے۔ معلوم آپ کو صحابہ کی زندگیاں کیا تھی؟ یہی تھی۔ اور جو صحابی جو ایمان کے درجے پہ تھا نا وہ اس سے کمپیٹ کر رہا تھا، لیکن یاد رکھیے دنیا میں نہیں، کس معاملے میں؟ دین میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمپیٹیٹر کون تھے دین کے اندر؟ عمر ابن خطاب۔ روایتوں میں آپ دیکھیے ابوبکر جو کریں گے عمر پیچھے دوڑے، ہر بار سوچتے میں آج آگے بڑھ جاؤں گا، اور وہ کہتے ہیں ہر بار ابوبکر نے اتنا عمل کیا کہ میں ہر بار ان سے عمل میں پیچھے ہی رہا، چاہے میں نے کتنی بھی کوشش کی ان سے آگے جانے کی۔ کمپیٹ کر رہے تھے، ایسا کمپیٹ کر رہے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیں آپ نے بہت سارے واقعے سن رکھے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں رات میں ایک گھر میں جایا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے عمر ابن خطاب تو پیچھے رہنا نہیں ہے، وہ دیکھنے لگے کہ ابوبکر کہاں جاتے تھے۔ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رات میں پیٹرولنگ کرتے تھے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ابوبکر صدیق کا وہ عمل تھا، حضرت عمر نے اس کو کاپی کیا تھا بعد میں۔ ان کی خلافت 2.25 سال کی تھی، بہرحال تو اتنی تفصیلات نہیں ہوتی، لیکن وہ رات میں جایا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سوچا کہ ایک دن ضرور دیکھوں ابوبکر کیا کرتے ہیں اس گھر میں جا کے۔ اس لیے نہیں کہ وہ تجسس جاسوسی کرے، اس لیے کہ وہ تحسس جاننا چاہتے تھے کہ ابوبکر کیا عمل کرتے رہتے، میں بھی کروں گا وہ عمل۔ بہرحال ایک دن جب ابوبکر صدیق نکلے، وہاں چلے گئے، جا کر کہا، دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہے، آ کر پوچھا کہ یہ شخص جو تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، جو کہ نابینا بھی تھی، کہ ایک نوجوان آتا ہے میرے پاس، مطلب وہ جانتی بھی نہیں تھی ابوبکر صدیق کیا عمر ہے، کیسے دکھتے، کیا ہے، آ جاتا ہے
اور میری خدمت کر دیتا ہے, کھلا پلا دیتا ہے مجھے, اس لیے کہ میں بڑھیا ہوں اور میرے محرم کوئی نہیں, سب بچے میرے جو انتقال کر گئے یا چلے گئے مجھے چھوڑ کے, میں اکیلی ہوں. تو بیچارہ آتا ہے, اچھا کھلاتا پلاتا اور چلے جاتا. آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے, آپ بھی یہی عمل کرتے جائے, اس بڑھیا کے پاس جاتے تھے ابوبکر صدیق کے بعد اور کھلایا پلایا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے وہ کمپیٹ کر رہے تھے, ہولڈ لگی ہوئی تھی, ریس لگی ہوئی تھی, لیکن کس چیز میں؟ نیکیوں میں. دوسرا واقعہ سنیے, ایک صحابی نے دوسرے سے گھر پرچیز کیا, مدینہ کے مارکیٹ کے بیچ میں ایک گھر تھا, سینٹر میں. مدینہ ایک میٹرو سٹی ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اس کے بیچ میں گھر ہونا, آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. آپ جس بھی علاقے میں اس کے اگر سٹی سینٹر میں آپ کا گھر ہے بولے تو اس کی امپورٹنس کیا آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے گھر خریدا, 70,000 درہم اس کی کاسٹ تھی. انہوں نے کاسٹ پے کی اور کہا کل میں گھر لے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا. ہوا یہ کہ جب صبح فجر میں وہ آئے اور کہا کہ اب مجھے گھر چاہیے, تو وہ جو مالی کے مکان تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میری اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر سے بہت ساری یادیں جڑی ہے, بہت ساری چیزیں اس گھر میں ہوئی, چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت بھی 70,000 کی, اسی لیے تو بیچا ہوں. کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا, وہ نکلنے کو تیار نہیں باہر. تو یہ صحابی کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو اگر وہ 1,000 روپے کی ایثار پوتی کہتے ہیں اس کو, مطلب دینے کا انٹینشن ہو تو ایڈوانس دیتے نا پیمنٹ, وہ بھی دے دیتے, پھر تو کیس ڈال کے لیتے ہو کہ میں میری جگہ ہے. تو وہ تو فل پیمنٹ کر چکے, پارٹلی نہیں, پارشل نہیں, فل. اب میں پریشان ہوں, کیا کروں آپ بتاؤ. تو کہا ٹھیک ہے تم رہو. تو کہا پیسے لے کے میں نے پیمنٹ کر دی کسی کو, جس سے خرچ تھا چکا دیا, پیسے نہیں ہے. لیکن اب وہ اہلیہ جو گھر چھوڑنے کی تو کہا گھر میں رہو, میں نے تم سے پیسہ کم مانگا ہے واپس, کیونکہ تمہاری ضرورت تھی نا, رکھ لو. انہوں نے مانگا بھی نہیں, اور وہاں وہ سکون اطمینان حاصل کر رہے تھے. تو ایک عجیب زندگی صحابہ کی زندگی میں پڑے, ہم دیکھیں گے ایسے ایسے شکر کے واقعات انہوں نے کیے, ایسی ایسی تکلیفوں میں وہ رہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک واقعہ سنا کہ ہم تیسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں, وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا ایمان قبول کیا تو مجھے اصحاب صفہ میں شامل کر دیا گیا. اصحاب صفہ کی کیفیت یہ تھی, وہ بتاتے ہیں ہم اتنے غریب صحابہ تھے اور مدینے کا معاشرہ اکنومیکلی اتنا ٹوٹا ہوا اور اتنی غربت کا عالم تھا کہ مجھے پہننے کو جو ملا وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو مجھے پہننے کو ملا, جس سے میں صرف اپنا 70 شرمگاہ ڈھانک سکتا تھا, اور وہ بھی مکمل نہیں. 70 خفیفہ ایک ہوتا, 70 غلیظہ ایک ہوتا ہے, صرف بیچ کا پرائیویٹ پارٹ ڈھانک سکتا تھا. چھوٹا سا تھا چمڑا جو میرے آدھی مانڈی تک جاتا اور صرف یہاں ناف کے نیچے تھا. میں نے اس کو لگا لیا اور ایک طرف سے چونکہ وہ کھلا تھا, سینے کو تاگا نہیں تھا, تو میں نے کانٹے لگا لیے. لیکن اس میں مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو شرمگاہ کھل جاتی تھی. مطلب اپنے تن ڈھانکنے کے لیے جو ضروری ہے اتنا کپڑا بھی نہیں تھا. لیکن اب ان صحابہ سے ایک کوئی ناشکری کا کلمہ, کی بڑے تکلیف میں آ گیا ایمان لا کے, کیا مصیبت. ایک ناشکری کا کلمہ سنگل, ایک جو بولتے ہیں نا بل پڑتے نا چہرے پر, ایسا کرنا پڑے گا کیا, بھوکا ایک نہیں ملیں گا. اللہ رب العزت نے انہی صحابہ کو پھر جو نوازا, چونکہ انہوں نے شکر ادا کیا, پھر جو نوازا, تو ان کی جو نوازا گیا اس کا ایگزامپل دنیا میں آپ کو میں نہیں دے سکتا. اتنا نوازا اللہ نے, اتنا نوازا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب آپ خلیفہ تھے, خلیفہ جب آپ بنے اس سے پہلے آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے 5,000 عربی گھوڑے تھے. 5,000 عربی گھوڑوں کی آج کی ایگزامپل ہے 5,000 لگژری کار, اور اتنی بکریاں تھی کہ اتنی بکریاں اور بھیڑے پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں. لیکن جب آپ خلافت کے آخری وقت میں جب آپ پہ الزامات لگے, تب آپ نے بیان کر کے لوگوں میرے پاس یہ تھا, میں سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکوں, اب کچھ بھی نہیں, غریب ہو چکے. اتنے شکر گزار تھے. بس یہ شکر کا ہم دامن انشاءاللہ جب پکڑ لیں گے نا, تو پھر ہماری زندگی ہمیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. تیسرا اصول ہے صبر, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں. ایک چلا گیا دوسرا بھی جاتا ہے, اور ایک آگے دوسرا بھی آ جاتا ہے. صبر, شکر اور صبر یاد رکھیے. صبر, ہر آنے والی تکلیف جو دین پر عمل کرنے سے آتی ہے. ہمارے پاس ساری تکلیفیں دنیا کی وجہ سے آتی ہے اور ہم اس کو برداشت بھی کرتے صبر کے ساتھ, لیکن دین پہ آنے والی تکلیف کے معاملے میں ہم اتنے وہ ہو گئے, نہیں یہ تکلیف تو بالکل نہیں چاہیے. اگر اس سے پتا چل جاتا میں مسلمان ہوں اور تکلیف آ سکتی تو بالکل نہیں چاہیے. تو لیکن دنیا کے لیے میں ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں, لیکن دین کے لیے نہیں. دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیف آتی, جو نقصان ہوتا ہے, جو پریشانیاں آتی, جو انسان کو جس کو ہم کہیں گے ٹینشن, عام زبان میں ٹینشن آتا ہے, یہ تمام چیزوں پر صبر کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت, تکلیف, پریشانی تھی, اے اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں اور تجھ سے اجر طلب کرتا ہوں, بدلہ طلب کرتا ہوں. انشاءاللہ عزیز
بہترین زندگی. یہ ہے صبر، یہ ہے صبر. اور صبر کی اتنی مثالیں صحابہ نے دی جیسی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں قرآن کی سب سے مشہور اور معروف آیت جو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر جو 55 155 156 157 آپ سب عموماً قاری اس کو پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے سنیے. اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. کن چیزوں سے؟ خوف سے آزمائیں گے. ٹھیک ہے. بھوک سے ہم تمہیں آزمائیں گے. ٹھیک ہے. مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں جو ہے آزمائیں گے. ٹھیک ہے. اور جنہیں ان مصیبتوں میں جب یہ پڑ جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. صبر کرنے سے خوشخبریاں ملتی یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کے بعد نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے. اس لیے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے شکر ادا کرے. اللہ میں مطمئن ہوں میرے حالات سے، تو اس کا بدلہ دے. الحمدللہ وہ شکر ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور اضافہ کر کے چیزیں ہے نا. اور صحابہ اور صحابیات نے کیا صبر کیے. میں صحابہ مردوں میں سے نہیں ایک خاتون کے ایک مثال دیتا ہوں اور ان کا نام تو ام سلیم رضی اللہ عنہا. مشہور اور معروف صحابیہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. ٹھیک ہے. ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شوہر سفر سے واپس آئے. شوہر لمبے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت لمبے سفر کے بعد آئے تھے. جب یہ سفر سے واپس آئے تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو وہ واقعہ بتائے جو گھر میں گھٹنا گھٹی تھی. ایک ایسا دکھ اور درد بھرا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو وہ چیز پکار اور واویلا مچا دیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس سے ایک دن پہلے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے ان کے بیٹے کا انتقال ہو. سمجھا. لیکن انہیں نہیں بتایا اپنے شوہر. جب وہ گھر آئے تو یہ مسکراتے ہوئے ملی. شوہر اتنے وقت بعد گھر آیا تھا، کوئی کمپلین نہیں دی. اور چونکہ ان کے شوہر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تو واقعہ پورے تفصیلات ہم تک پہنچی ہے. وہ حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ گھر آئے تو وہ ان کے لیے تیار تھی اور رات میں انہوں نے ہم بستری کی اپنے جو ہے شوہر کے ساتھ. صبح یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک بات آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے کہو کہ اگر کوئی شخص تمہیں کوئی چیز دے اور تم سے واپس لے تو تم کیسے دو گے؟ تو کہا اگر کوئی شخص مجھے کوئی چیز دے گا تو میں اس سے اچھے طریقے سے اس کو لوٹا کر واپس دوں گا، چونکہ اسلام کا یہ اصول ہے. تو کہا پھر اب سنو، اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی، لڑکا کل انتقال کر چکا ہے. میں نے آپ کو صدمہ نہ ہو آتے نہیں بتایا. وہ بھی ایک ماں تھی، وہ بھی ایک عورت تھی جیسا عورتیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بتایا نہیں. وہ بھاگے ابو طلحہ فجر کی نماز کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کرے اور ان کو پھر اس سے ایک اولاد پیدا جس کا نام عبداللہ رکھا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں آپ دیکھیے وہ کیا صبر ہوگا. صحابہ کو روبوٹس تو نہیں تھے نا، انسان تھے. ہم کو تو چھوٹی سی تکلیف ہو جائے، ایک ناخن کو کچھ ہو جائے، بچہ گر جائے تو اگر جن لوگوں کے فیملی یہاں نہیں ہے تو انڈیا سے کال آتے ہوں گے، وہ آئیمو کے دیکھو بچہ گرا تو یہاں مار لگا، بتاؤ کہاں مار لگا، اس کو کیا ہوا، پورا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سروے کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کیا صبر تھا کہ کوئی شکن نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی تقدیر پر رونا نہیں، کوئی یہ کہنا نہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ نعوذ باللہ ہماری اولاد ملی کیا، ان کو اتنے بچے ایک بھی نہیں ان کا مرا، ہمارا ایک ہی بچہ انتقال کر گیا. ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، ان کے پاس کچھ نقصان نہیں ہوتا مالی، ہمارے پاس کچھ نہیں، غریب ہم کو مالی نقصان ہوتا. کچھ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کچھ نہیں. کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر تب ہوتا ہے. حدیث میں الفاظ ہے صبر کب ہوتا ہے؟ جب وہ مصیبت آتی ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اور اولاد کی انتقال پر صبر کرنا اور اللہ سے اجر طلب کرنا، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. تو بہت بڑی بات ہے یاد رکھیں. تو صبر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ہم صبر کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے اس میں اضافہ کریں گا، ایک اچھی زندگی دیں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کو جب تھکاوٹ، بیماری یا غم یا ملال، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہیں گے غم اور ملال یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت، تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح اس سے جو ہٹا دیتا ہے جس طرح سے درخت کے، سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب گناہ زندگی سے کم ہوتے ہیں
تو زندگی اچھی ہوتی ہے ہماری. یاد رکھیں. تو صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف آنے پر، مصیبت، پریشانی، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے تو اگر ہم صبر کریں تو ہمیں ایک اچھی زندگی ملتی ہے. یاد رکھیں چونکہ ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں، جب گناہ صاف ہوتے ہیں تکلیف کی بنیاد پر اللہ کے سامنے درجے بلند ہوتے ہیں، اور جب درجے بلند ہوتے ہیں تو دنیا میں ایک اچھی زندگی یاد رکھیے ہم جو ہے پاتے ہیں. اور مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرے یہ اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر کوئی نعمت اللہ دے اس پہ شکر کرے یہ اس کے لیے اچھا ہے. یہ معاملہ مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہے. جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہے، اس کا مفہوم ہے. آئیے چوتھا اصول وہ یہ ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ کرتے ہیں، معصیت ہم سے ہوتی ہے. اگر ہم توبہ اور استغفار کو لازم جان لیں، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ 70 to 100 ٹائمز توبہ اور استغفار کرتے تھے، اگر ہم اس کو لازم جان لیں انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے بدل جائیں گی. اس لیے کہ توبہ اور استغفار کے اتنے فائدے یاد رکھیے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور انسان کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں دنیا میں آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا سورہ شورى اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہاری جو ہاتھ سے بھیجی ہوئی کمائی کا نتیجہ ہے، جبکہ ہم تو بہت تمہیں معاف کرتے ہیں. تو مصیبت ہمیں کیوں آتی ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں، گناہ ہمارے ہیں. اگر ہم اللہ سے معافی مانگے اس کے بدلے میں انشاءاللہ عزیز تو ہماری زندگی بدل جائیں گی. نہیں مانگیں گے تو جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس لیے آتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہم نے بھیجا اس کا وہ نتیجہ ہوتی ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم جو ہے نیکی کی طرف بڑھے اور توبہ اور استغفار کرے تاکہ جو پچھلے گناہ ہمارے ہوئے ان گناہوں کو ہم جو ہے اللہ رب العزت سے معاف کرائیں. اور توبہ اور استغفار یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے بہت زیادہ اہم ہے. یاد رکھیے جس کے تعلق سے میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، توبہ اور استغفار کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور وہ بات ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا. اے میری قوم توبہ اور استغفار کے فائدے یہی ہے، بس وہ رکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اچھی زندگی کا جو تصور ہے نا یہ توبہ اور استغفار کے پوائنٹ میں ختم ہو جاتا ہے. یہ سب سے اچھی زندگی جو توبہ اور استغفار انسان کرتا ہے، ایک ایسی زندگی اللہ دیتا ہے. کیسی زندگی دیتا ہے سنیے. اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 ایئرس 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. جو قوم کو دعوت دی تو وہ کہتے ہیں بعد میں رپورٹ پیش کرتے ہیں سورہ نوح کو آپ پڑھ لیجئے. اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی صبح اور شام، یہ مجھے دیکھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں، مجھے دیکھ کر چھپا لیتے ہیں اپنے چہرے کو مجھ سے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے اللہ کہا، اور فرماتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کو یقیناً تم معاف کرنے والا پاؤں گے. آپ کی قوم کافر ہے، یاد رکھیے اکثریت کافر ہے، چند لوگ 70-80 لوگ ایمان لائے. ٹھیک ہے، وہ یقیناً معاف کریں گا. تم استغفار کرو وہ تمہیں معاف. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے اوپر استغفار کی برکت سے موسلا دھار ایک ایسی بارش جو کنٹینیوسلی ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایسے وقت ہوتی ہے جب انسانوں کو تکلیف نہ ہو، وہ بارش تم کو برسائیں گا. ہے نا، آج بارش پہ کتنی دنیا کی اکثریت آبادی بارش پر ڈیپینڈ ہے. ہوتی ہے تو اکنامی درست ہوتی ہے، نہ ہو تو گر جاتے ہیں. تو کہا موسلادھار بارش برسائیں گا، استغفار کی وجہ سے آسمان سے بارش برسیں گی، جس سے زمین میں کیا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کا نتیجہ. تو کہا آسمان سے بارش برسائیں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا. استغفار کی وجہ سے تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا. آج مال اور اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا، ایک تو کمائی، اور دوسرا جس کو اولاد نہیں اپنی اولاد کے لیے کوشش بڑھا دیں گا، اس معاملے میں آگے بڑھا دیں گا. پھر وہ فرماتے ہیں برسائیں گا اور مال اور اموال میں تمہیں بڑھا دیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا فرمائیں گا اور نہریں بہا دیں گا ان باغات. 5 نعمتیں ایک عمل کے استغفار، جو دنیا کی بہترین زندگی کا اصول ہے. لیکن ہمارے پاس اگر کوئی انسان کثرت سے استغفار کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں روز دن بھر میں، اس لیے پورا دن استغفر اللہ بولتے. تو بولتے بھائی اتنے گناہ کرتے کیوں جو تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو گناہگار تو کرتا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ نیکوکار بھی سو کرتے ہیں، اس لیے کہ نیکوکار کا استغفار یہ اس کے عبادت گزار ہونے کی علامت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے تھے حالانکہ گناہ نہیں، تو ان کے لیے عبادت ہے استغفار کرنا. ہم کیا سمجھتے ہیں استغفار جو زیادہ پڑتا ہے یہ بہت بڑا گناہگار ہے اس لیے اس کو بار بار کرنا پڑتا، اللہ نے اپنے محفوظ رکھا. نہیں، یہ سب کو کرنا ہے، صبح کرنا ہے، شام کرنا ہے، دن کرنا ہے، رات کرنا ہے، جب موقع ملا کرنا ہے. استغفار کی کثرت کتنی ہے، بہرحال اس کی فضائل آپ تمام لوگ بہرحال اس کو اور تفصیلات میں جا سکتے ہیں. استغفار کو ہم دامن اپنا لے، بارش اچھی برسیں گی انشاءاللہ، مال ملیں گا، اولاد ملیں گی. اور حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، سوال کیا میرے علاقے میں بارش نہیں، کیا کروں؟ تو کہا اپنی قوم سے کو استغفار کرے. ایک شخص آیا، کہا مجھے اولاد نہیں، کیا کروں؟ تو کہا
استغفار کر. ایک شخص سے کہا مال کی کمی تو کا استغفار کر. ایک شخص سے کہا کھیتی برابر نہیں تو کا استغفار کر. شاگردوں نے کہا استاد ایک ہی بات کے لیے چار مسائل کے لیے ایک ہی حل استغفار. انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی سورہ جو ہے نوح کی. کہا یہ سب اس میں ہے شامل ہے. حضرت استغفار سے ایک بہترین زندگی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. پانچواں اصول یاد رکھیے بہتر زندگی کا وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے مطلب اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس کے حرام کردہ چیزوں سے گناہ اور معصیت اور خطاؤں سے اپنی نفس کو دور رکھنا یہ تقویٰ ہے. اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ یاد رکھیے. یہ پانچواں اصول یاد رکھیے. دکھ تکلیف پریشانیاں مصیبت کے حل بھی ہے تقویٰ یاد رکھیے. بارش نہیں ہو رہی تو استغفار جیسا حل ہے اس کا. تو بارش ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھی زندگی ملیں گی. دونوں باتیں ایک ہی ساتھ. تو تقویٰ یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے خاص طور سے دکھوں اور پریشانیوں اور تکلیف کے لیے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں تقوی کے تعلق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, بس اس کا میں آپ کو کنکلوژن بس دے رہا ہوں, کچھ پوائنٹس دے رہا ہوں. لمبی حدیث ہے. واقعہ یوں تھا کہ ایک صحابی نوجوان صحابی کو گرفتار کر لیا گیا. روم سے وہ جنگ کے لیے گئے تھے, وہاں گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے ان کو بڑی بڑی چینوں میں بیڑیوں میں لوہے کی جو پیروں میں ڈالی جاتی ہے پرزنرز آف وار جو ہوتے ہیں جنگوں میں لوگ پکڑے جاتے ہیں ان میں وہ ڈال کے رکھے گئے. ان کے والدین کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہوا. دوڑے دوڑے ماں باپ آئے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے کو گرفتار کر لیا گیا, اب ہم کیا کریں اس کی رہائی کے لیے, کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفار کرو, کثرت کرو. وہ گھر گئے, کثرت سے دونوں ماں باپ استغفار, کثرت سے استغفار کر, استغفار اتنا استغفار کیا. اب بیٹا رومیوں کے جو ہے قبضے میں ہے شام میں. وہ کہتے کہ رات کے ایک وقت اچانک میرے پیر کی بیڑیاں ٹوٹ گئی. اور رومن ہسٹری میں ان کے جو لوگ تاریخ لکھتے تھے انہوں نے بھی واقعہ نقل کیا کہ 2 لوگ ایسے تھے جو بیڑیوں سے چھوٹ کر گئے ہیں. مطلب ہسٹوریکل بھی ہے یہ واقعہ, تاریخ میں موجود ہے یہ قصہ ہے کہ آج میں ایسا بھی چھوٹا تھا. بیڑیاں ٹوٹ گئی اس کی رات میں. تو بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہوں کہ بیڑیاں اتنی مضبوط لوہے کی ٹوٹ گئی. میں نکلا اور میں نے ایک اونٹ لیا دشمنوں کے باڑے سے, اس پہ سوار ہو گئے وہ صحابی اور بھاگنے لگے. جب وہ بھاگے تو دوسرے اونٹ بھی اس کے پیچھے لگ گئے اس اونٹ کے, اور سارے اونٹ ان کے ساتھ آ گئے.